پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ پاک فضائیہ کے نام۔ ویلکم ٹو سی سی ایس JF-17 کا یہ اسکواڈن ہے۔ اب سی سی ایس میں یہ الگ الگ پائلٹ ٹرین ہو رہے ہیں، مگر کس الگ الگ سسٹمز پہ ٹرین ہو رہے ہیں، اور آف کورس اگر سسٹمز کی بات کی جائے تو JF-17 دا پرائڈ اینڈ جوائے آف پاکستان ایئر فورس، اس کو دکھانا ضروری ہے۔ اب یہ جو مشین ہے ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے۔ ہوتا کیا ہو میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتا ہوں، مگر موٹا موٹا پہلے آپ کو اورینٹیشن دوں۔ یہ نوز ہوتی ہے، نوز، ناک، اس کے اندر ریڈار ہوتا ہے، الگ الگ سینسرز لگے ہوئے ہیں الگ الگ کاموں کے لیے۔ اسے پیکو کہتے ہیں، پرانے زمانے کے جہازوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، سامنے لگا ہوتا ہے، نہیں، اس سے آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے وغیرہ ایویونکس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو پیکو ہے یہ اس وقت آپ کو بتاتا ہے کہ باہر سچویشن کیسی ہے، پریشر کیسا ہے، آلٹیٹیوڈ کیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینگل آف اٹیک کے لیے جب جہاز جیسے جا رہا ہے یہ گائیڈ کرتا ہے پائلٹ کو، ہلتا ہے۔ الگ الگ سینسرز، ٹیمپریچر کا سینسر لگا ہوا ہے، باقی کمیونیکیشن سینسرز لگے ہوئے ہیں۔ کاکپٹ میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا، مگر مین چیز جہاز، ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے ہوا ضروری ہے، اور ہوا جہاز کے اندر ادھر انٹیک سے جاتی ہے۔ یہ بمپ انٹیک ہے، یہ جو آپ چھید دیکھ رہے ہیں یہ سکشن کریٹ کرتے ہیں، جس سے جو ہوا ہے وہ سٹیبلائز ہوتی ہے، مین سٹریم ہوتی ہے، ادھر سے ہوا جاتی ہے، پروسیس ہوتی ہے، تھرسٹ ہوتی ہے، باہر انجن سے نکلتی ہے۔ وہ میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ ڈراپ ٹینکس، یہ تقریباً 800 لیٹر اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ جب آپ جنگی حالات میں آ جائیں، جب آپ منوورز میں آ جائیں تو پائلٹ کے پاس آپشن ہے کہ انہیں، کیونکہ بھاری ہیں، ان ڈراپ ٹینکس کو ڈراپ کر دے، اس لیے انہیں ڈراپ ٹینکس کہتے ہیں، ورنہ اس سے بڑے بھی ڈراپ ٹینکس آپ کے پاس ہیں۔ مشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مشن کیا ہے۔ یہ اس وقت ایک ایئر ٹو ایئر اٹیک کے لیے یہ اس وقت میزائل لگا ہوا ہے، اسٹینڈ آف ویپن۔ اسٹینڈ آف ویپن یہ ٹیسٹ میزائل ہے، بلو رنگ اس کا اس لیے ہے کیونکہ اصل میزائل نہیں ہے، اس میں پیچھے راکٹ نہیں لگا ہوا، مگر اس کے جو سینسرز ہیں، سیکرز ہیں، وہ اصل کام کرتے ہیں۔ تو جب سی سی ایس کے کامبیٹ کمانڈر اسکول کے پائلٹس ٹرین کرتے ہیں تو ایسی انوائرمنٹ میں کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا فائر بٹن دبائیں تو یہ میزائل ویسی منوور کرے گا سیمولیشن کے لیے جیسے آپ کا اصل میزائل کرے گا۔ ایلرونز یہ جہاز کے رول کے لیے، یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ جہاز کے رول کے لیے، اور پیچھے جو ٹیل ہے، جو ٹیل سٹیبلائزرز ہیں، یہ جہاز کی پچ کے لیے۔ تو جو بڑا والا ونگ ہے یہ رول لیفٹ رائٹ، اور یہ پچ اپ ڈاؤن، اور جو رڈر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیل جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے جہاز کا، ٹیل اگین لیفٹ رائٹ کے لیے۔ اس سے جہاز کی منوربلٹی ایسے ہوتی ہے۔ تو تین الگ قسم کے، اگر گاڑی میں 4 ٹائر ہوتے ہیں تو جہاز میں یہ 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ٹیل، رڈر اینڈ آف کورس ایلرونز، یہ جو ہیں ان کے اسٹیبلائزرز۔ مین چیز، میرا فیوریٹ حصہ آف کورس جو جہاز کا تندور ہوتا ہے۔ ادھر روٹیاں نہیں لگتی، ادھر سے جو تھرسٹ انٹیک آؤٹ ٹیک ہوتا ہے، انجن ادھر سے مینیپولیٹ کرتا ہے، اور یہ بائی دا وے ڈپینڈنگ آن اسپیڈس وغیرہ اینڈ مشنز یہ انجسٹ ڈائجسٹ کرتا ہے، بڑا اور چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ اوور آل جو اس کا ملٹی اٹیک، ملٹی رول جو اس کا کام ہے، ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ، مطلب ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین، الگ الگ کام کرتا ہے، مگر اوبیسلی کام کس کے خلاف کرتا ہے؟ دشمن کے خلاف۔ اور دشمن ہوائی جہاز کو کیسے پکڑتا ہے؟ دشمن ہوائی جہاز کو زیادہ تر ریڈار سے پکڑتا ہے۔ تو ریڈار سے بچنے کے لیے یہ آپ کے چیپس لگے ہوئے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ جب آپ فرض کریں کہ ریڈار نے، دشمن کے ریڈار نے آپ کو لاک آن کر دیا، یہ ریلیز ہوتے ہیں، پائلٹ صاحب اس کو ریلیز کرتے ہیں کاکپٹ سے، یہ ریلیز ہوتے ہیں، ایک الومینم کی ایک کلاؤڈ بناتے ہیں تاکہ ریڈار کو بیوقوف بنایا جائے کہ جہاز کہیں اور ہے۔ جب تک یہ پھٹتا ہے الومینم کا کلاؤڈ، جہاز کہیں اور پہنچ جاتا ہے، اور جو دشمن کا ریڈار ہے وہ کہیں اور ریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور ڈراپ ٹینک اس طرف لگا ہوا ہے۔ جو کیننز ہیں، آپ کی جو گنز ہیں، وہ نیچے لگی ہوئی ہیں۔ 23 ملی میٹر کا آپ کا یہ کینن ہے۔ میزائل آپ کے نیچے، باقی ادر بامب سٹیشنز کے نیچے اور ونگ کے نیچے جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ، اور آف کورس
जो गन्स हैं, मगर इस सब को कंट्रोल करने के लिए थंडर से पहले लाइटनिंग जरूरी है, और लाइटनिंग कहते हैं फाइटर पायलट्स ही ला सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अस्का, कैसे हैं? ठीक है, चढ़ने की इजाजत है? गलत तो नहीं है? इज दिस अगेंस्ट फ्लाइट प्रोटोकॉल? कैसे हैं? जबरदस्त. तो कहा जाता है कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पायलट्स टू हैव फ्लोन द थंडर. जी जी, हम जो पायनियर पायलट्स से फ्यू ऑफ द, सो आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग वन ऑफ देम. ठीक है, वेल गुड टू बी हियर. मुझे ये बताएं कि ये क्यों इतनी खास क्या इतना हाइप क्यों क्रिएट किया हुआ है पीएफ ने थंडर के लिए? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द थंडर? एक तो ये हमारा अपनी मशीन है, सो दैट इज़ वन बेस्ट थिंग अबाउट इट कि तमाम रोल्स में हम अप्लॉय कर सकते हैं और इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं इसमें. सो दिस इज़ आवर ओन बेबी. ठीक है. नाउ व्हाट इज एडवांटेज क्या है? व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे F-16s भी हैं, जी जी, और आई एम श्योर कि F-16s वाले पायलट्स के साथ डिबेट करते होंगे थंडर के पायलट्स के कौन से जहाज बेहतर है. बट अगर उससे कंपेयर किया जाए जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट दुनिया में कंसिडर किया जाता है, तो हाउ डज द थंडर वे इन, और एडवांटेज क्या है पाकिस्तानी जहाज होने का? मेनली एक तो ये है कि क्योंकि तमाम जितना आर्सेनल की वैरायटी है वो आप कैरी कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. जो भी इंप्रूवमेंट्स आप लाना चाहें वो, क्योंकि आप अपने पास सारी टेक्नोलॉजी है एवियोनिक्स की, एयरफ्रेम डिज़ाइन की, सो यू कैन ग्रेजुअली नेक्स्ट ब्लॉक्स में मज़ीद इंप्रूवमेंट करते जाएं. और इसी तरह रेट्रोफिट भी आप अपने प्रेजेंट डिज़ाइन में ला सकते हैं, जिससे आप मज़ीद इन्हांसमेंट्स, नए वेपन्स की इंटीग्रेशन, वो इट इज़ ऑल ऑनगोइंग. मतलब अपने मर्जी के डिज़ाइन की शेरवानी बना सकते हैं, ताकि जाके दुश्मन की शादी पे जाएं. अच्छा, ये बताएं, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बॉटम लाइन क्या है? एयर टू एयर मैंने बताया, मे बी आई सेड समथिंग रॉन्ग, राइट? यू विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मल्टी रोल फंक्शंस क्या हैं? मल्टी रोल मींस कि इवन वन इज के आप हर किस्म का मिशन कर सकते हैं, सेग्रीगेटेड भी कर सकते हैं. इवन इन द सेम सॉर्टी यू कैन डू अ मल्टीपल काइंड ऑफ मिशन वेयर यू आर कैरिंग एयर टू एयर लोड्स एज वेल एज द एयर टू ग्राउंड लोड्स. तो आप इनिशियली मे बी एयर टू एयर कॉम्बैट कर रहे होंगे, एंड सब्सिक्वेंटली एट सम टाइम आप किसी गाइडेड मिशन को टारगेट तक पहुंचा रहे होंगे और दोबारा से एयर टू एयर रोल में एम्प्लॉय कर लेंगे. Now how does this baby compare to जो दुश्मन के पास जो सलाहियत है? How does it compare to what they have? ये बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है और इंशाल्लाह जब भी वक्त पड़ा तो इट विल प्रूव इट्स वर्थ. और वो जो ज़रब-ए-अज़्म में जो ऑप हो रहा है उसमें भी इसका रोल है? जी जी बिल्कुल, ज़बरदस्त किस्म का. हम उसी तरीके से सारे प्रिसीजन म्यूनिशंस के थ्रू एंगेजमेंट्स कर सकते हैं. तो जो टैक्टिक्स और म्यूनिशंस जो हथियार हैं जो आप एयर टू एयर में यूज़ करते हैं, वो एयर टू ग्राउंड में उसका पूरा टैक्टिक्स और हथियार वगैरह पूरे, इज इट अ डिफरेंट बॉल गेम? वो अलग गेम? मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट साइकी तो है, लेकिन क्योंकि एक मल्टी रोल पायलट को सारी चीज़ें एट अ टाइम देखनी पड़ती है. यानी कि उसने ये नहीं होता कि एयर टू एयर जब वो कर रहा है तो एयर टू ग्राउंड से गाफिल हो जाए, या एयर टू ग्राउंड कर रहा होगा वहाँ पर एरियल थ्रेट्स ऑलवेज रहेंगे, तो उसको हर वक्त एट द बैक ऑफ माइंड वो रखना पड़ता है और उसके हिसाब से अपनी मनोवरिंग वगैरह करनी पड़ती है. अच्छा, इसका अब ये भी पूछना ज़रूरी है, अब आप बैठे हुए हैं, बट अभी बात हो रही थी कि हर फाइटर पायलट का दिमाग ऑब्वियसली ख़राब होता है. वो कहता है कि एयरफोर्स में एक ही पायलट जमा है और वो मैं हूँ और कोई है ही नहीं. व्हाट्स अप विद दैट? वो जो मेंटल जो टेनासिटी होती है, परसिवेरेंस कह लें, टफनेस कह लें, ये क्यों नेसेसरी है एयरफोर्स पायलट्स? कहते हैं there's two sorts of pilots, there's pilots and there's fighter pilots. Absolutely. तो ये फाइटर पायलट मेंटालिटी, सेकेंडली जो हमारी लेगेसी रही है हमेशा से, पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हमेशा पहचानी गई अपने पायलट से, और हमने प्रूव भी किया है पास जितने हमारे स्किमिशेस हुई हैं या वट एवर. सो वी ऑलवेज कम आउट विद इम्प्रेसिव पायलट, सो वी आर कैरिंग ऑन दैट लेगेसी. और आज का पायलट भी वैसा ही है जैसे रफीकी और मिनहाज थे. इसका थैंक यू, थैंक यू. Welcome to the F-16, Block 15 EMLU, Enhanced Mid-Life Update. पाक फ़ज़ाइया की फाइटिंग एलीट का कटिंग एज. रिलेटिवली पुराने मॉडल थे F-16s के, मगर EMLU जो इनकी अपग्रेड हुई है, अपग्रेड किया गया है इन द सेंस कि इनको इन्हांस किया गया है, इनको बेहतर बनाया गया है. उससे F-16
کی جو کیپیسٹی ہے, اس کے ایویونکس, اس کی ویپنز کیپبلٹی وغیرہ انکریز ہوئی ہے. ایک پرانے جہاز کو ایک نئی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. There she is, right there. F-16 کا گیم ہی الگ ہے. پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, right on the tarmac. یہ ایکچولی اصل ایک ADA ہٹ ہے, اور اس ہٹ میں جو اسکواڈرن ہے یہ ایکچولی آن ڈیوٹی اسکواڈرن ہے, اور فلائٹس کے بعد فلائٹس جائے جا رہی ہیں F-16 کی. بیوٹی کیا ہے اس کی؟ بیوٹی یہ ہے کہ اٹس اے بگر مشین. تھنڈر پاکستانی ہے, مگر لائٹ کامبیٹ اس کا پیلوڈ جو ہے وہ ہے. F-16 کا آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں, اٹس اے بگر پلین, اٹس اے ہائر پلین. اس کا انٹیک جو ورژن ہے وہ بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر تھنڈر کا سائڈس پہ ہے تو F-16 کا اس کی بیلی میں ہے, اس کے پیٹ پہ ہے. اوور آل اس کے بھی کیننز ہیں. اگر تھنڈر کے نیچے ہیں تو F-16 کے جو کیننز ہیں جدھر سے گولیاں نکلتی ہیں وہ سائڈ پہ ہیں. اس کا بھی ڈراپ ٹینک ہے, مگر اگر تھنڈر کا سائڈ پہ لگا ہوا ہے تو F-16 کا ڈراپ ٹینک نیچے لگا ہوا ہے. زیادہ کیپیسٹی ہے, زیادہ دور جانے کی, زیادہ پیٹرول کیری کرنے کی. اس کے جو پاڈز ہیں وہ الگ طریقے سے بلٹ اپ ہیں. مجھے یاد پڑا ابھی میں نے تھنڈر کیا تھا, وہ تقریباً ادھر تک آ رہا تھا میرے, تقریباً ادھر تک. F-16's wing elevation is higher than me, اور میں 6 فٹ 2 انچ میرا قد ہے. باقی سینسرز لگے ہوئے ہیں آپ کے, ایلرونز. جہاز ہوتا ہے الٹیمیٹلی, اس کے جو ایویونکس ہیں اور وہ اس کی مینوربلٹی کو وغیرہ کو وہ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. مگر اوور آل اس کا رڈر, اس کی ٹیل, اس کا ایلرون وہی کام دکھاتا ہے. یہ ایلرون جو ٹیل ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کے لیے, جو ونگ ہے وہ رول کے لیے, اور جو میرا فیوریٹ تندور ہے وہ آؤٹ ٹیک کے لیے. ادھر سے آفٹر برنر وغیرہ جہاز کا انگیج ہوتا ہے. شیر دلز کا یہ جہاز ہے, فیمس اسکواڈرن, اور ٹیل سائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وہی لگا ہوا ہے جو شیر دلز کا مشہور ہے اس اسکواڈرن کا. انٹرسٹنگ isn't it? Painted at Hill Air Force Base, Utah. امریکہ سے آف کورس آیا ہے یہ جہاز, اور ادھر ہی سے ٹرکی کے ساتھ یہ پھر MLUs جو ہیں EMLUs اپڈیٹ ہوئے ہیں. IR ہاٹ مسل ہے, یہ ایکچوئل ایئر فورس بیس ہے. اب یہ ٹرین نہیں ہو رہا ہے, دس از ناٹ اے ٹریننگ مسل, دس از اے ریئل مسل. اور یہ ایک ADA ہٹ ہے, ایئر ڈیفنس الرٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور جہاز بھی کھڑے ہیں, وہ بھی کھڑا ہوا ہے اندر تیار ہے. ADA ہٹ میرے ادھر لیفٹ سائڈ پہ ہے. ADA ہوتا کیا ہے؟ ایئر ڈیفنس الرٹ از ایکچولی ویئر جدھر پائلٹ تیار ہوتے ہیں, ریڈی ہوتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈینجر ہو تو اسکرامبل کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور ٹیک آف کر جاتے ہیں. ساتھ ساتھ مشنز جو ڈیلی ٹریننگ مشنز ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں. پائلٹ کہتے ہیں وین اٹس ناٹ ریننگ وی آر ٹریننگ. جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو پائلٹس ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. بٹ فرینکلی اٹس یوزلیس ٹو ٹاک اباؤٹ این F-16, جتنا بھی awesome ہو, جتنے بھی اس کے ایروڈائنامکس ہوں, اٹس یوزلیس ٹو ٹاک اباؤٹ این F-16 وداؤٹ این F-16 پائلٹ. اسکواڈ لیڈر جنید, کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, how are you? Very good. ٹھیک ٹھاک. Alhamdulillah, sir. I know you're in combat commander school. I know you're one of the finest F-16 pilots in the Pakistan Air Force. Magar, boy oh boy, how do you become an F-16 pilot? ہوتا کیسے ہے؟ Sir, it's actually years of rigorous training that our instructors they put me. We have to work hard. We have to burn our midnight oil, and that's actually the secret behind being an F-16 pilot. ٹھیک ہے, مگر جہاز کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں نے ابھی بریفنگ دی, میں نے کچھ کم بتایا, کچھ am I missing something about? میں نے زیادہ آپ کی اب جو کٹنگ ہے جو آ گیا ہے ایئر فورس کا, جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو BVR ٹیکنالوجی ہے, بیونڈ ویژول رینج, جو آپ کے میزائل ہوتے ہیں جو آپ بغیر دشمن کو دیکھے اسے انگیج کر سکتے ہیں. اب دشمن کے پاس بھی وہ ہے, but we are hearing that Pakistan's BVR technology is better than the enemy's. Actually, Radhi, we have always been relying on our training. So training ہمیں impart کی جاتی ہے through the Air Force,
That was actually our main strength. لیکن جو کچھ عرصے میں جو تاثر یہ آ گیا تھا کہ شاید enemy has gone leap ahead as far as the technology is concerned. Basically اس تاثر کو جو ہمارا جہاز کی اپ گریڈ ہے اور جو ہمارے پاس ویپنس اس کے بدلے میں آئے ہیں اس نے اس تاثر کو بیسیکلی زائل کر دیا ہے. ناؤ وی آن بہاف آف ایئر فورس آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دس تھنگ ٹو دا نیشن دیٹ اب بیسیکلی آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی موقع آئے گا انشاءاللہ ہم انیمی کے پاس جا کے جتنی زور سے ہو سکا اتنی زور سے ماریں گے. اچھا اب یہ بتائیں, لیٹس واک اینڈ ٹاک اے لٹل ود دس مشین, کیونکہ اسے دکھانا بھی ضروری ہے. اب اسے چلانے میں کتنا مزہ آتا ہے یہ بتائیں. ایکچولی اب بیسیکلی شروع میں اٹ واز اے بٹ ڈیفیکلٹ بیکاز دس ایئر کرافٹ از ایزی ٹو فلائی بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلائی. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کا What does that mean? اس کا مطلب کیا؟ ایزی ٹو فلائی چلانا آسان ہے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو امپلائی, مطلب یوز کرنا مشکل ہے. امپلائمنٹ بیسیکلی ان ٹرمز آف دی ایئر ٹو ایئر ایئر ٹو گراؤنڈ امپلائمنٹ, جب جہاز کو آپ آپریٹ کرتے ہیں تو ایز فار ایز دی ٹیک آف اینڈ لینڈنگ گوز یہ جہاز کمپیریٹیولی ایزی ہے. اٹ گیوز یو اے لاٹ آف مارجن بیکاز یہ جہاز جو ہے وہ آپ کی اٹس ایکچولی سسٹم جو کہ آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا. تو جہاز فلائنگ میں بہت آسان ہے لیکن جو اس کی امپلائمنٹ ہے بیکاز ایک تو یہ کہ ہوپس آپ سے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں ایز این F-16 آپریٹر, اس کے علاوہ جو ٹاسک آپ کو ایئر فورس نے دیا ہے اس ٹاسک کو بیسیکلی اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی سیکنڈ ٹو نن to prove that up to the task. اچھا which is better in your opinion, ہاں the Thunder or the F-16, کون سا بہتر جہاز؟ Actually JF-17 as we all know it's nation's pride. So the benefits that JF-17 offer to us as far as the growth potential is concerned. So I would say I take pride that JF-17 is with us. As far as the employment of this aircraft goes, اس کے بھی کچھ پروز اینڈ کونس ہیں بٹ جو چیزیں اس وقت ہمیں آفر کی گئی ہیں اس پیکج کے ساتھ تو یہ بیسیکلی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. بٹ ٹیل می اباؤٹ دی ویپن سسٹمز, یہ اصل میزائل لگا ہوا ہے. یہ ابھی ایک اصل ایئر ٹو ایئر IR شارٹ رینج میزائل لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس جہاز پہ آپ 6 بیونڈ ویژول رینج جو کہ لانگ رینج ویپنز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. دین یو کین کیری ورائٹی آف ایئر ٹو گراؤنڈ لوڈ جس میں بیسیکلی آپ نے اپنے انیمی کے جو ٹھکانے ہیں ان کو پریسیجن کے ساتھ ہدف اس کو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن پہ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا جنید, جہاز خالی پائلٹ تو نہیں چلاتا, پیچھے ایک نظام ہوتا ہے, کرو چیف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کتنے لڑکے لگتے ہیں, کیا نفری لگتی ہے ایک جہاز کو مینٹین کرنے میں؟ بیسیکلی ہر طرح کا جو جہاز کا جو ٹریڈ ہوتا ہے, جو ویریس سسٹمز ہوتے ہیں ان کا ایسوسیٹڈ ایک ٹریڈ ہوتا ہے جس پہ آپ کے پاس کرو چیفس ہوتے ہیں اور مختلف ٹریڈسمین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. وی ہیو دا مینٹیننس آفیسرز ان دا فلائٹ لائن, دے ایکچولی لک آفٹر دی فلائٹ لائنس. سو ان کے بغیر بیسیکلی ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں بیکاز دے آر ایکچولی دی پاور بیہائنڈ دی پاور ایز وی سے, بیکاز دے کیپ دی ایئر فورس ایسٹس ریڈی اینڈ we use them in the war. What are these guys? یہ کیا ہے؟ These are the static ports. Actually, in case there is some static charge up in the air because of lightning or because of any other reason, so they actually keep discharging that static charge so that there is no harm to the aircraft. اس کی کاؤنٹر میجرز مجھے نہیں نظر آئے. کاؤنٹر میجرز کدھر لگے؟ اس کے کاؤنٹر میجرز جو ہیں وہ بیسیکلی either side of the tail. اگر آپ میرے ساتھ آئیں from the other side. کاؤنٹر میجرز کا ہمیں بتانا ضروری ہے. کاؤنٹر میجرز وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو جہاز کو ڈاج کرواتے ہیں جب دشمن کا میزائل یا دشمن کا جہاز یا دشمن کا ریڈار جہاز پہ لاک ان کر جاتا ہے. We have a magazine over here and we have a couple of magazines towards the other side of the tail also. اور یہ بھی وہی ایلومینم چارجز ڈپلوائے کرتے ہیں بالکل فلیئرز کی طرح. فلیئرز الگ ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی they actually receive the radar. یہ بتاتا ہے کہ یہ جہاز ادھر رہ گیا اور جہاز آگے نکل یہ ریڈار کو ریسیو کرتا ہے and the flares are actually the deception for the missiles that is launched upon you. Roger. Junaid, thank you. Thank you. Happy landings. دیکھا جی F-16 the one of Pakistan's two multi-role جو ہمارے جو پریمیئر ایئر کرافٹ ہیں ان میں سے ایک. تھنڈر ہم نے آپ کو دکھایا, لوکلی میڈ. F-16 ہم نے آپ کو دکھایا امریکن میڈ. ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز. لوکل جہاز کی ایک
الگ جو اس کا پروسیس ہے اسے آپ الگ طریقے سے انہانس کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک الگ طریقے کی ہے. بٹ اٹس اے بگر ایئر کرافٹ, اٹس اے ہائر ایئر کرافٹ. مجھے لمبا بھی لگ رہا ہے, مجھے بڑا بھی لگ رہا ہے, اس بھاری بھی ہے زیادہ. مگر یہ بھی کہا جاتا ہے جب ڈبیٹ ہوتی ہے تھنڈر اور F-16 کی کہ تھنڈر پہ آپ کی جو میونیشنز ہیں, جو گولہ بارود آپ کیری کرتے ہیں, وہ آپ کے پاس زیادہ ویرائٹی ہے. سو ویپنز میونیشنز پہ آپ کا سملر ہے, مگر آبویسلی اس کی کیپیسٹی الگ ہے, اس کی کیپیسٹی الگ ہے, مگر وہ پاکستان کا ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اکارڈنگلی پاکستان کی کسٹمائزڈ ڈیفینسو نیڈز کے لیے. بٹ ان دا مین وائل دا فائٹنگ فالکن, دی F-16. اور جب بات ہو اوور آل آپ کی جو نفری ہے پی ایف کی, جو آپ کی کامبیٹ ایلیمنٹس ہیں, اس کی تو بات ہوتی رہتی ہے کہ کتنا اسینشیل ہے ایک ایئر کرافٹ کا الگ الگ رول. اگلا ایئر کرافٹ کون سا میں آپ کو 1 منٹ میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سیفٹی فرسٹ جو ایک مینٹالٹی ہے, جو ایک فلسفہ ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ ایئر فورس میں نے جو دیکھا ہے, تینوں سروسز کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں, بٹ ایئر فورس بہت زور دیتی ہے سیفٹی پہ. یو کین سیو ملینز. فلائٹ سیفٹی مشاف یہ بیس کی طرف سے لگا ہوا ہے, FOD لکھا ہوا ہے اور ڈھانچہ بنا ہوا ہے. ہاں, FOD کیا ہے؟ فورن آبجیکٹ ڈبری. جو پتھر, کنکریاں, جھاڑیاں وغیرہ جو رن وے پہ آ سکتی ہیں, وہ تباہ کر سکتی ہیں جہاز کو. اور اس لیے بار بار آپ بلیو نہیں کریں گے, دس از اے بیوٹیفلی کلین ایئر بیس. کلین اس لیے ہے, صرف اس لیے نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, بٹ ایئر فورس کے لیے صفائی جو ہے وہ آلموسٹ نصف پروفیشنلزم بھی ہے. اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. آگے ہم اسکائی بولٹس, جو کامبیٹ کمانڈر اسکول کا جو میراج کمپوننٹ ہے, اس پہ آ گئے ہیں. اب میراج کا آپ نے سنا ہوگا فرینچ ٹیکنالوجی ہے, ہیشیس. یہ جناب آپ کا میراج 3 ہے. اب پرانا جہاز ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مگر یہ جو آپ کی 60s کے لیگیسی کے جو جہاز ہیں, یہ میراجز کو ریٹروفٹ کیا ہوا ہے, نئے طریقے سے اپ گریڈ کیا ہوا ہے. ریٹروفٹ آف اسٹرائک ایلیمنٹ روز اپ گریڈ ان میراجز کے ہوئے ہیں. اٹس اے بگ چنکی سالڈ پلین. اس کا اگر آپ اگین ہاتھ بھی آپ لگائیں تو الگ طریقے سے اس کا بینگ اور کلینگ آتا ہے. یہ اس کے آف کورس انٹیکس ہیں جو میراج, یہ اس کے ڈراپ ٹینکس لگے ہوئے ہیں, ہیوج. پروفائل اس کی لوور ہے, اٹس لوور دین دی F-16. الگ فرینچ ٹیکنالوجی کا ایک الگ ایک سٹائل ہے. یہ اس کی ایئر بریکس انگیج ہوئی ہیں. جہاز جب ہوا میں ہوتا ہے, جب اوپر آتی ہیں, فلیپ اپ ہوتی ہیں, جہاز سلو ڈاؤن کر جاتا ہے, کیونکہ ٹائر نہیں ہوتے. تو یہ اس کے ٹائر ہیں, اور یہ اس وقت ٹائر کے اوپر یہ اس کا بریک ہے. جو خاص ایلیمنٹ ہے میراج کا, اس کا ڈیلٹا ونگ ہے. اتنا بڑا ونگ, ادھر سے اگر آپ دیکھیں پورا جہاز تقریباً کور اپ ہوتا ہے. اتنا بھاری اس کا, واٹ اے براڈ ایلرون. جو باقی میں نے آپ کو جہاز دکھائے ہیں, F-16 دکھائے ہیں, تھنڈرز دکھائے ہیں, ان کی ادھر ہاریزونٹل ٹیل ہوتی ہے جو پیچھے سے آتی ہے. اس جہاز کے 2 ہی ونگ ہیں, اور کام کیونکہ اس کا کچھ الگ نوعیت کا ہے. ہائی سپیڈ اور لانگ ڈسٹنس کے لیے لو فلائنگ ایئر کرافٹ ہے. یہ کام اس کا جو اصل جس کام کے لیے بنا تھا, ڈیپ سٹرائک کیپیبلٹی, بہت دور جانا, ملک جو دشمن ملک ہے اس کے اندر سٹرائک کرنا اور واپس آنا. اس لیے جو ڈیلٹا ونگ ہے وہ اسینشل ہے لو فلائنگ اور ہائی سپیڈ کے لیے. ڈراپ ٹینک آپ کا لگا ہوا ہے جو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. میرا فیوریٹ آف کورس اگین انجسٹیبل, یہ ایڈجسٹیبل, اس کا جو آفٹر برنر اور اس کا جو آؤٹ ٹیک ہے انجن کا, جو ٹیل ہے اس کی بنسبت F-16 اور F-17 تھنڈر کے براڈر ہے, زیادہ اوبلیک ہے. اوپر سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں مگر زیادہ اوبلیک ہے اسٹیبلٹی کے لیے. وہی ڈیلٹا کمپوننٹ جو اس کا آتا ہے, یہ اگین اس کا ونگ ہے. اور یہ ادھر جناب آپ کا یہ جو اس کی جو تلوار ہے وہ لگی ہوئی ہے. دس از دا AIM-9L سائڈ وائنڈر, آرمڈ ہے, ریڈی ہے. اسی کے ساتھ جب CCS والے ٹرین کرتے ہیں, یہ ٹرینر ورژن ہے, اسی کے لیے اسینشل ہے کامبیٹ آپس کے لیے ساتھ ساتھ کہ یہ بھی لگا رہے.
ड्रॉप टैंक आपने सुना, मगर मेन चीज़ जो है अगेन पायलट साहब से भी बात करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विंग कमांडर शफीक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये क्या गाँव तक क्या रखा हुआ है आपने? बेसिकली इसको जो है ना इनटेक को कवर करने के लिए। एंड दिस इज द इनटेक राइट हियर। अच्छा, ये ड्रेस अप क्यों करते हैं आप? व्हाई डू यू गाइस कवर अप इनटेक? और इतनी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है यार? इतना बड़ा जहाज है, इसे क्या इतना प्रोटेक्ट करना है? फ्लाइंग के बाद जब भी हम वापस आते हैं तो उसके बाद जब हम इसमें प्री फ्लाइट वगैरह सब कुछ पोस्ट फ्लाइट करके जब रखते हैं जहाज को, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अनवांटेड चीज़ ना हो, जिस तरह आपने बाहर देखा था FOD, ठीक है ना, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, कोई चीज़ इस तरह की ना आ जाए, कोई अनवांटेड चीज़ ना आ जाए, इसके लिए हम एयरक्राफ्ट को कवर करके जब फ्लाइंग के लिए नहीं जाते, इट इज़ सेफ कि कोई चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी। अदरवाइज जब हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं, बिफोर फ्लाइंग वी रिमूव ऑल दी। Now this is an old aircraft, yet you guys have retrofitted it. इसे आपने अपग्रेड किया हुआ है. How does it measure compared to ये जो आपने F-16 रखा हुआ है, आपने जो F-17 बनाया हुआ है? How does this baby measure? और आपकी मिशंस डिफरेंट कैसे हैं? हम इधर CCS में बेसिकली इनको जो स्ट्राइक, हमारा बेसिक रोल तो स्ट्राइक है, बट हमने इसको कंपेटेबल करने के लिए हमने इसमें रडार, जो बेसिकली बाकी जितने मिराज हमारे पास हैं उसमें रडार नहीं है, इसमें रडार है जो कंपेटेबल करता है, जो हमें F-16 के साथ गैजेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें लिंक भी लगा हुआ है। लिंक क्या होता है? ये लिंक बेसिकली तो अपने जो बाकी जो जहाज़ एयर में हैं, जिनके पास आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है थ्रू रडार, तो यू कैन सी थ्रू द लिंक, और अपने बडी की भी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू लिंक आती है कि मेरा पार्टनर किधर है, विदाउट सीइंग, अगर वो मेरे पीछे तो लिंक के थ्रू हम देख सकते हैं। Now, from what I understand, टेक्नोलॉजी एक तरफ, मगर जो CCS का जो मेन रोल है वो ये है कि आप इफ़ यू गो अप अगेंस्ट रेड लैंड टीम मेड अप ऑफ F-16s और आप अपना मिराज फ्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू बी एज गुड, इनफैक्ट बेटर देन देम। हालांकि वो जहाज शायद नया होगा और आपका जहाज शायद पुराना होगा, मगर आप उसे टैक्टिक से मारेंगे। ये फलसफा ये है CCS का। बेसिकली मिराज का जो एक्चुअल रोल है वो तो एयर टू ग्राउंड है, बट हम इसको CCS में दोनों रोल दिखाते हैं, एयर टू एयर रोल भी करवाते हैं और एयर टू ग्राउंड भी। जब भी हम दोनों रोल करवाते हैं, इसमें टैक्टिक्स हम सिखाते हैं कि अगेंस्ट कोई भी हाई सुपीरियर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट किस तरह फाइट करें, किस तरह अपने आप को बचाएं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके साथ किस तरह फाइट करें। यही हम कॉम्बैट कमांडर कोर्स में। कॉकपिट छोटा सा लग रहा है, बट हाउ कंफर्टेबल इज इट? मतलब I think ठीक ठाक, आप हट्टे कट्टे जवान हैं, हाउ डू यू फिट इन द? इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर 1%, मतलब इसमें कोई इतना इशू नहीं है इस पर, मतलब आप भी इस पर बैठ सकते हैं, आप सबसे बड़े, मतलब हाइट में मेरे से ज़्यादा है, बट इट इज़ कम्फर्टेबल विद दी इवन दी हाई, मतलब जिसकी हाइट भी ज़्यादा है, जिसका वेट भी ज़्यादा है, तो इट इज़ टोटली कम्फर्टेबल। गर्मी कितनी लगती है अंदर? इसमें गर्मी नहीं लगती, इसीलिए कि हम जब टैक्सी आउट करते हैं तो इसमें AC से सब ऑन होता है, तो जब हम एयर में होते हैं तो वी डोंट फील एनी, मतलब गर्मी हमें नहीं फील होती, सिर्फ हम मिशन के बारे में उस टाइम में सोच रहे होते हैं और सिर्फ मिशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। राइट, थैंक यू शफीक, थैंक्स फॉर द ब्रीफिंग। तो देखा जी आपने, अगेन द मिराज 3, द अपग्रेडेड जो मिराज 3 है, ऑफ कोर्स इसका जो पीटॉट वगैरह है, बिकॉज पुरानी विंटेज का है, तो इसका क्लासिक स्टाइल में जो इसका पीटॉट है, नए जहाज़ों के शायद साइड पे होते हैं, इसका जो पीटॉट है, बट प्रोफाइल जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बड़ी लो हगिंग प्रोफाइल है। ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी का अहम एक एलिमेंट है जो बाकी शायद जहाज़ों में ना हो। लो हगिंग, लो प्रोफाइल, बड़ा कर्व्ड अप और बंच्ड अप किस्म की इसकी जो बॉडी है, जो इसकी बॉडी हगिंग और जो ग्राउंड हगिंग इसका शेप है। अगेन जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो एंटीना लगा हुआ है, ये इसलिए नहीं कि केबल टीवी पायलट्स आप देख सकें, मगर ये एक्चुअली रिफ्यूलर के लिए है। रिफ्यूलर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई होता है। फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है? आपके जहाज़ की फ़र्ज़ करें जो रेंज है वो 3 घंटे है, आप 3 घंटे जाके स्ट्राइक करके वापस आ सकते हो, मतलब 1.5 घंटा आने के और 1.5 घंटा जाने के बीच में आपने अपनी बॉम्बिंग की या जो भी आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मगर अगर ये आपके पास लगा हुआ है और आपका जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, जो हमने आपको दिखाया था IL-78, वो अगर आपके साथ काम कर रहा है तो आपकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि आप दुश्मन को आप 6 घंटे के लिए एंगेज कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि IL-78 के साथ ये जो मिराज 3 है, ये जाके हवा में लगेगा। ये जो IL-78 है वो इस रिफ्यूलर को, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ठक करके जाके इसमें जाके अपना जो रिफ्यूलिंग पॉड है वो ऐसे कनेक्ट करेगा, रिफ्यूल करेगा, इसकी जो टैंकी है उसे फुल करेगा, अलग हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और ये जो हमारा मिराज है, बूम, 3 more hours और जितने भी 4 more hours जितने भी हो सकते हैं आगे जाएगा। उसकी कैपेसिटी और उसकी जो रेंज है
وہ انکریز ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے پی اے ایف از ڈوئنگ لیس ود مور. یہ فلسفہ ہے پی اے ایف کا نظر آتا ہے مراج 3 میں اور سی سی ایس میں. The big bird, IL-78. ایکشن میں آپ نے دیکھا کہ IL-78 کامبیٹ کمانڈر اسکول اور اوور آل جو پی اے ایف کی جو فورس ملٹیپلائر جو فلاسفی ہے اس میں یہ جو ہوائی پیٹرول پمپ ہے اور سائز خالی آپ اس کا دیکھیں پھر سے اگر ہم دکھائیں سائز از امیزنگ. اور اس کا جو ٹیک آف ہے وہ بھی اگر آپ ایکچولی دیکھیں وحشی قسم کا ایکسپیرینس ہے. بہت مشکل ٹیک آف ہے. دونوں ہاتھوں سے پائلٹ کو جکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے اس جہاز کو. اٹس ویری ہیوی. مگر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایوالو کرتی ہے. اگر ایک طرف ریفیولر آتا ہے تو دوسری طرف دوربین بھی آتی ہے. دس از دا نیو ایویکس جو ساب ہمارا ہے. پاک فضائیہ کا جو رول ہے وہ خالی لڑنا نہیں وہ لڑوانا بھی ہے اپنے طیاروں کو. گراؤنڈ کنٹرول کا الگ رول ہے. جو زمین پہ کرو چیفز ہوتے ہیں ان کا الگ رول ہے. مگر پائلٹس کو گائیڈ کرنا, پائلٹس کو سمجھانا, بتانا اور ان اے وے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ جو صاحب ہے. اب دیکھنے میں تو یہ شاید زیادہ وہ جو پی آئی اے کے جو اے ٹی آرز ہیں ان سے زیادہ تھوڑا سا بڑا ہوگا, مگر وہ اوپر جو ڈبہ لگا ہوا ہے وہ کیا ہے, اور جس کا جو خفیہ کام ہے وہ کیا ہے. جو ہمارے چیف انسٹرکٹر صاحب ہیں ایویکس کے ونگ کمانڈر فیصل, ہی از ود می. ہاؤ آر یو فیصل, کیسے ہیں؟ یہ کیا رکشہ رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کے اوپر ڈبہ کیوں تانا ہوا ہے آپ نے؟ It is such a big capability that the Pakistan Air Force has, that this is the real problem that the enemy has right now, and that's why it has been targeted in the past also. کیسے جو کامرا اٹیک ہوا تھا, it was actually conducted on these aircraft. On these guys. یہ اتنے امپورٹنٹ ہے. کیوں کام کیا ہے اس کا؟ This aircraft is basically our eyes and ears. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو ریڈار لگا ہے. Using this radar, یہ ریڈار لگا جی بالکل, we can see deep inside enemy territory in hundreds of kilometers. So اس کیپیبلٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ جہاز جو ہے ہم اسے اوفینسو کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ڈیفینسو سائڈ پہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے اٹیکس اکراس دی بارڈر جائیں گے تو یہاں سے ایئر باؤنڈ بیٹل مینجمنٹ جتنی کنڈکٹ ہو رہی ہوگی وہ یہاں سے ہو رہی ہوگی, بیکاز یہ اندر تک دیکھ رہا ہوگا, انیمی بیسز مانیٹر کر رہا ہوگا, وہاں سے جو ٹیک آفس ہو رہے ہیں, جو رسپانس آ رہا ہے. ہولڈ آن دس گائے کین سی کہ ادھر فلانا پٹھان کوٹ سے یا جون سا بھی ایئر بیس ہے, ویل بیونڈ پٹھان کوٹ, جدھر سے بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ انیمی کے جو منوورز ہیں وہ کدھر سے ہو رہے ہیں, وہ ٹیک آف کدھر سے کر رہے ہیں. جی بالکل, ویل ان ایڈوانس, ناٹ اونلی دی ایئر باؤنڈ ٹارگیٹس, اٹ کین سی دی گراؤنڈ ٹارگیٹس, دی سی ٹارگیٹس. ادر دین دیٹ اٹ ہیز مینی ادر کیپیبلٹیز, جس سے الیکٹرانک امیشنز پک اپ کر کے ریکارڈ کر کے ساری پکچر کو انٹیگریٹ کر کے نیٹ ورک کے تھرو گراؤنڈ پہ پاس کرتا ہے. سو ایک اوور آل سچویشنل اویئرنیس اور یہ کمپوزٹ پکچر بنتی ہے, اس میں بہت بڑا رول ہے اس کا. ایویکس کا مطلب کیا ہے؟ ایویکس از ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم. اور جو ارلی وارننگ ہے یہ کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتی ہے. از ون پارٹ آف دی ایویکس. ارلی وارننگ میں جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ وارنس اس ویل ان ٹائم of any threat that is being generated across the border. So اب ڈیفینسو رول میں اس کا کیا کام ہے؟ ڈیفینسو خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے, جی بالکل, کیا کرتا ہے یہ؟ آپ جب انیمی بیسز کو یہیں سے مانیٹر کر رہے ہیں اپنے ایریا سے کہ وہاں سے کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جب وہاں سے کوئی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو تھرو نیٹ ورک دس انفارمیشن از آٹومیٹکلی ریلیڈ ٹو آور گراؤنڈ ایئر ڈیفینس سسٹم, اینڈ آٹومیٹکلی اس کے اوپر رسپانس جنریشن ہوتی ہے جس میں یہاں سے ہمارے فائٹرس ان ٹائم ٹیک آف کرتے ہیں, بیفور دا بارڈر از کراس دے آر آلریڈی ان دی ایئر. تو یہ ایک پرائزڈ ایئر ایسٹ ہے. اب یہ جب ٹیک آف کرتا ہے ونگ کمانڈر صاحب, جب یہ ٹیک آف کرتا ہے تو اسے آبویسلی اس کے خالی پراپس ہی لگے ہوئے ہیں, کوئی میزائل نہیں ہے, کوئی گنز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آبویسلی ولنریبل ہے. اب میں بیوقوف ہوں تو میں سوال پوچھوں گا, خدا نخواستہ اس پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو اسے آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ایئر میں ایک تو بات یہ کہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی رینج ہنڈریڈ آف کلومیٹرز آف ان ٹرمز آف ڈسٹینس سے دیکھ رہا ہے تو اس کو بہت پہلے سے پتا ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ کون آ رہا ہے 400 میل 500 میل 600 میل سے, if you know that some threat is coming, you will accordingly move away, and accordingly in between barriers will be placed in terms of fighter aircraft جو کہ ایسی تھریٹ کو ان ٹائم روک لیں گے
اور اس کے قریب نہیں آنے دیں گے. क्रू कितना है इसका? दो तो मुझे पायलट्स की सीट्स नजर आ रही हैं, बट इसमें ऑब्वियसली नेविगेटर होगा, इसमें आपका ESW वाले होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे. इसमें बेसिकली दो किस्म के क्रूज हैं. एक तो पायलट्स होते हैं जो जहाज़ उड़ाते हैं. पीछे जो हमारा क्रू है उन्हें वी कॉल देम एयर बैटल मैनेजर्स, और बेसिकली वो लोग हैं जो सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं. वो पीछे इनके डेडिकेटेड स्टेशंस हैं जहाँ वो बैठे होते हैं. दे हैव स्कोप्स, दे हैव इक्विपमेंट, यूटिलाइजिंग दैट इक्विपमेंट दे डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर. और ये कितनी देर के लिए एयरबोर्न हो सकता है, कितनी दूर तक ये दूरबीन तो आपने मुझे बताया, बट हाउ लॉन्ग कैन यू ऑपरेट टिल? It can operate in terms of hours. If we talk 9-10 hours comfortably, it can operate in the air. And as far as अब एक तो इसकी आप endurance की बात कर रहे हैं ना, but combined with the distance that it is covering, so you can see that in one sortie it can cover complete Pakistan. Thanks, Faisal. Appreciate it. Thank you. Thank you. तो सुना जी, Wing Commander Faisal, the instructor for AWACS, पीछे prized asset है. बताया उन्होंने, रिमाइंड करवाया कि जो कामरा पे जो अटैक हुआ था वो really basically because of these guys हुआ था. And who are these guys? These guys are your new eyes and ears. ये आपकी नई आंखें हैं और ये आपके नए कान हैं. Pilots of course prepared होते हैं, trained होते हैं. चाहे वो F-16 उठाएं, चाहे वो जो भी JF-17 उड़ाएं, वो जाते हैं, but they need support, they need guidance. और जो आपका Saab AWACS जो आपका है सिस्टम, वो सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है, और जितनी भी उसमें ताकत है उसे मल्टीप्लाई करता है. इसलिए इसे फोर्स मल्टीप्लायर एयरफोर्स कहती है, बिकॉज ये एक पायलट की, एक जहाज़ की कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई करता है, ज़र्ब देता है उसे अपनी आंखों से और अपनी कैपेसिटी से दूर देखने और सुनने की सलाहियत से.